with the name of Allah Almighty. Boundary, survey, boundary line between riverian estates. ریور کے اندر آنے والی زمین، وہاں پر دو اسٹیٹس کو الگ کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ کسی کے کھیت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور وہ زمین، وہ جگہ دریا کے کنارے ہے، دریا کے اندر ہے. کبھی دریا اس زمین کے اوپر آ جاتا ہے، کبھی دریا اپنی مرضی سے پیچھے چلا جاتا ہے. یہاں پر باؤنڈری وال کیسے دیں؟ دو ایریاز کے درمیان یا دو اسٹیٹس کے درمیان، دو فیلڈز کے درمیان، دو مختلف ہولڈنگز کے درمیان. Question 8. Discuss the law relating to fixation of boundary line between riverian estates. دریا پر ڈیپینڈ کرنے والی، دریا کی مرہون منت، دریا کی زمین کے اندر جو زمین ہوتی ہے، وہاں پر اگر دو اسٹیٹس کے درمیان باؤنڈری لائن لگانی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بعض اوقات بڑے دریا جیسے انڈس ریور ہے، انڈس ریور میں، ریور کے پیٹ میں، ریور جہاں پر بہتا ہے وہاں پر کئی زمین خالی پڑی ہوتی ہے. بعض اوقات 10 سالوں میں 5 سال بعد، 3 سال بعد اس زمین پر پانی آ جاتا ہے، 4 منتھس کے لیے، 3 منتھس کے لیے، پھر پانی واپس چلا جاتا ہے. دریا کے اندر آنے والی زمین بھی کسی کے قبضے میں ہو سکتی ہے، کسی کی ہولڈنگ میں ہو سکتی ہے. وہ زمین زرخیز ہے، کھیتی باڑی کے لیے اچھی ہے، وہاں پر بھی فصلیں اگائی جا سکتی ہیں. اس لیے ایسی زمین جو ریور کے پیٹ میں آتی ہو، ریور کے احاطہ میں آتی ہو، ایسی زمین پر اگر دو اسٹیٹس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ 2010. واٹ از سروے اینڈ باؤنڈری؟ سروے کیا ہوتا ہے، باؤنڈری کیا ہوتی ہے؟ ڈسکس دا لا ریلیٹنگ ٹو ڈیٹرمینیشن آف باؤنڈری لائن بٹوین دا ریویرین اسٹیٹس 2014. This is your host, Advocate N.K. Bhutta. You can contact me for complete lecture and notes 0333 4655 305. This is my WhatsApp. Answer. Collector, revenue officer. Collector یا revenue officer with the approval of financial commissioner. Financial commissioner کی اپروول کے ساتھ، فنانشل کمشنر کیونکہ رولز بناتا ہے باؤنڈری کے، تو اس کی اپروول کے تحت کلیکٹر یا ریونیو آفیسر وہ کین فکس باؤنڈریز آف اسٹیٹ، وہ کسی بھی اسٹیٹ کی باؤنڈری ڈٹرمائن کر سکتے ہیں. اور ہولڈنگ یا کسی کا کسی پراپرٹی میں کوئی حصہ ہے، اس ہولڈنگ کو، اس حصے کو باؤنڈری دے سکتے ہیں. اور فیلڈ یا کسی کھیت کی درمیان، کھیت کے درمیان باؤنڈری دے سکتے ہیں. کلیکٹر یا ریونیو آفیسر یہ کام کر سکتے ہیں. کیوں کریں گے؟ فار ریکارڈ، انہیں اپنا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے، تو انہیں وہ دو اسٹیٹس الگ الگ کرنی ہیں. اسیسمنٹ، ان کی اسیسمنٹ صحیح نہیں ہو رہی. ایک طرف زمین چائے کی پتی اگا رہی ہے تو دوسری طرف زمین محض کپاس اگا رہی ہے، کاٹن. تو ایک جو چائے کی پتی اگا رہی ہے زمین، اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی پروڈکشن اچھی ہے، اس پر ریونیو اور لگے گا، اور کاٹن والی زمین پر ریونیو اور لگے گا. اسیسمنٹ میں پرابلم آ گیا تو کلیکٹر نے کہا اس جگہ کی دو اسٹیٹ بنا دو، درمیان میں باؤنڈری لائن دو. بدقسمتی سے یہ زمین دریا کے اندر موجود ہے. دریا کے اندر سے مراد یہ ہے پانی میں موجود نہیں ہے، دریا کے کنارے پر موجود ہے. احاطہ جگہ دریا کی ہے، دریا وہاں پر بہہ سکتا ہے. اور سروے یا کسی قسم کے سروے کے لیے ضرورت ہے باؤنڈری لائن لگانی. کوئی سروے کیا جا رہا ہے کہ دریا کے کنارے پر کوئی انڈسٹری لگائی جائے،
اور آن اپلیکیشن یا خود پرسن انٹرسٹڈ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہماری زمین پر باؤنڈری دی جائے، ہماری اسٹیٹ کو باؤنڈری وال کی جائے یا ہمارے فیلڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ہم ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ سے الگ کر رہے ہیں۔ باؤنڈری بٹوین رائیویرین اسٹیٹس، جو دریا کے احاطے میں اسٹیٹس ہوں گی ان کے درمیان باؤنڈری کیسے دیں گے، جبکہ وہاں پر دریا آتا جاتا رہتا ہے۔ When any 2 or more states are dependent to river action، جب 2 اسٹیٹس یا 2 سے زیادہ اسٹیٹس وہ دریا کے ایکشن پر ڈیپینڈنٹ ہو، دریا کی ویریشنز پر ڈیپینڈنٹ ہو، اینڈ دا پرماننٹ باؤنڈری از نیسسری فار ویرنگ باؤنڈری، یہ بار بار باؤنڈری اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اسٹیٹ کی۔ پہلے اندازہ لگایا تھا کہ دریا یہاں تک آتا ہے تو کھولوکھو اسٹیٹ یہ ہے اور دوسری نیل اسٹیٹ یہ ہے۔ بعد میں جب دریا آیا اوپر اور پھر گئے دیکھنے کے لیے موقع کو تو باؤنڈری آگے پیچھے ہو چکی تھی، پرابلم ہوا اسیسمنٹ میں، ریکارڈ میں، تو یہاں پر فکس باؤنڈری کی ضرورت ہے، احاطے کی ضرورت ہے۔ تو اس ویرنگ باؤنڈری کی جو ویرنگ باؤنڈری بٹوین 2 اسٹیٹس ہے، یہاں پرماننٹ باؤنڈری کرنی ہے۔ یہ ویرنگ باؤنڈری کیوں ہے 2 اسٹیٹس کی؟ بیکاز آف دا ایکشن اور ویریشن آف ریور۔ اچھا، یہاں پر فکس باؤنڈری کیوں لگانی ہے، ویرنگ باؤنڈری کو ختم کیوں کرنا ہے؟ بیکاز آف لا، کوئی قانونی ضرورت ہے، کسٹم، کوئی رسم و رواج ہے، ہندو مسلم کا کلیش ہے، ڈکری کورٹ سے کوئی حکم ہے، اپلیکیشن پرسن انٹرسٹڈس نے اپلیکیشن دے رکھی ہے کہ اس اسٹیٹ کی باؤنڈری متعین کرو، فکس کرو، ہمیں پرابلم ہوتا ہے۔ کبھی آپ ہماری اسیسمنٹ کھولوکھو کے مطابق کرتے ہیں، کبھی ہماری زمین کی اسیسمنٹ نیل کے مطابق کرتے ہیں، تو ہمیں نقصان اور نفع ہوتا ہے۔ آرڈر یا کوئی آرڈر ہوتا ہے کسی اور آفیسر کا، لائک فارسٹ آفیسر آرڈر کر دیتا ہے ریونیو آفیسر کو کہ باؤنڈری فکس کرو۔ کیا پروسیجر ہے؟ جسٹ کلیکٹر ول ڈو سروے، انصاف کرنے والا کلیکٹر، جسٹ کلیکٹر ہونا چاہیے، آنیسٹ، وہ سروے کرے گا۔ سروے کیا کرے گا؟ ایریا جا کر خود سے دیکھے گا، اس کا میپ منگوائے گا، اس کی پیمائش دیکھے گا، وہاں کا موسم دیکھے گا اور وہاں پر پانی کب کب آتا ہے یہ دیکھے گا، ایریا پر کون سی کراپس ہوتی ہیں اس کو دیکھا جائے گا، کسٹمز کیا ہیں وہاں پر، کیا وہاں پر مسلم برادری بیٹھی ہے یا ہندو برادری بیٹھی ہے جنہوں نے دریا کے اندر جا کر اپنی لاشیں بھی بہانی ہیں۔ ہسٹری دیکھے گا، یہ زمین کس کی تھی، کب سے آباد ہے، دریا کب سے اس کے اوپر چل رہا ہے، دریا اس سے کتنی دور جا چکا ہے، اس زمین پر اب دریا کتنے عرصے بعد چڑھ آتا ہے۔ پرسن انٹرسٹڈ، جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں ان کا موقف کیا ہے، ان کے پرپس کیا ہیں، ان کی کراپس کیا ہیں، ان کے موڈز کیا ہیں، ان کی تھنکنگ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، امیر ہے غریب ہے کیا۔ پرسن انٹرسٹڈ ان کے موقف چاہتے کیا ہیں یہ سروے کرے۔ کراپس، کس قسم کی کراپس وہاں پر اگتی ہیں، کیا اس وقت کراپس ریڈی ہیں، کیا اس وقت باؤنڈری وال دینا بھی ضروری ہے۔ رائٹس آف پوزیشن، زمین کس کی پوزیشن میں ہے، کیا اسے پیسے دے کر باؤنڈری وال جہاں پر دینی ہے کیا اس کو پیمنٹ کی جائے گی، کیا اس جگہ جہاں باؤنڈری دینی ہے، باؤنڈری مارک لگانا ہے، ایریکشن کرنی ہے، کیا اس جگہ پر کوئی بلڈنگ تو نہیں آ رہی، کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کی پیمنٹ کرنی پڑ جائے۔ تو یہ سروے ہے، سروے مارکس، اور کلیکٹر وہاں پر سروے مارکس لگائے گا، نشان لگائے گا، وہ چاک سے لگائے، وہ وہاں پر پتھر رکھ دے، وہاں پر کوئی چوبرجی بنا دے، وہاں پر فلیگز لگا دے، وہاں پر زمین کو اکٹھا کر دے، ٹریکٹر کے ذریعے ہیپس لگا دے،
یا کوئی چھوٹی چھوٹی اریکشنز کر دے، وہاں پر چھوٹی چھوٹی کوئی تعمیرات کر دے، یہ سروے مارکس ہو گئے۔ اگر کمپنسیشن دینی ہے، کلیکٹر کمپنسیشن دے گا، ہیئرنگ کرے گا، ٹائم ڈیٹ فکس کرے گا، اور پھر لوگوں کو 15 days بیفور کمپنسیشن دے دے گا، جہاں پر اس نے باؤنڈری اریکشن کرنی ہے، باؤنڈری لگانی ہے، فکس باؤنڈری، اور پھر کلیکٹر وہاں پر باؤنڈری فکس کرا دے گا۔ اور باؤنڈری فکس کرانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اپروول فنانشل کمشنر کی چاہیے۔ ایکسپینسز کون دے گا باؤنڈری کے؟ ایکسپینسز دیں گے پرسن انٹرسٹڈ، جو لوگوں کا مفاد ہے، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ یہاں پر باؤنڈری ہونی چاہیے، وہ پہلے پیمنٹ کریں گے، بعد میں وہاں پر باؤنڈری اریکشن ہوگی فار ایور کے لیے۔ اور اگر وہ پیسے نہیں دے رہے، لائبلٹی نہیں لے رہے، ایکسپینسز نہیں دیتے، اور ضروری ہے فوراً ہی اریکشن کرنا، تو کلیکٹر 30 days کے بعد وہاں پر اریکشن اپنے ایکسپینسز پر کرانا شروع کر دے گا۔ بعد میں وہ پرسن انٹرسٹڈ سے پیسے کلیکٹ کرتا رہے گا، کیس کرے، تھانے بلائے، کس طرح بھی کرے، وہ ادر سمز میں پیسے لے لے گا ان سے۔ ڈیمیج اور ریموول آف سروے یا باؤنڈری مارکس، سروے مارکس کلیکٹر لگا کر آیا ہے، یا بعد میں باؤنڈری اریکشن ہوگی، یا باؤنڈری مارکس ہیں، چوبرجیز لگی ہوئی ہیں یا فلیگز لگے ہوئے ہیں، کوئی شخص بھی اگر ان کو ریموو کرے گا یا ڈیمیج کرے گا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی۔ جیسے ہی ولیج آفیسر لمبردار آ کر رپورٹ کرے گا، آر او یا کلیکٹر ڈیسیژن لے گا کہ فلاں شخص نے اس کو نقصان پہنچایا، اس کو اتنا فائن ہے۔ ایک بات، یہ فکس باؤنڈری لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے پرسن انٹرسٹڈ کو؟ کھولوکھو اسٹیٹ میں چائے کی پتی اگتی ہے، نیل اسٹیٹ ساتھ والی، وہاں پر کاٹن اگتی ہے۔ باؤنڈری پر مسٹر رام کے 10 ایکڑ ہیں اور مسٹر رام کاٹن ہی اگاتا ہے، تو کبھی اس کی زمین پر ریونیو کلیکٹ کیا جاتا ہے نیل اسٹیٹ کے حساب سے، کبھی لے جاتا ہے ریونیو زیادہ موٹا ریونیو گورنمنٹ لگاتی ہے، اس پر ٹیکس لگاتی ہے، کہتی ہے تمہاری اسٹیٹ کھولوکھو اسٹیٹ ہے اور یہاں پر تمہیں زیادہ پیسے دینے پڑیں گے۔ تو مسٹر رام پریشان ہے، وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ مجھے میرے یہاں پر فکس باؤنڈری لگائی جائے۔ آپ پہلے نشان لگاتے ہیں تو میں نیل میں ہوتا ہوں، دریا اوپر چڑھاتا ہے اور واپس جاتا ہے تو مجھے آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں کھولوکھو کے اندر ہوں، تو مجھے ایک طرف کر دیں، یا نیل میں کر دیں یا کھولوکھو میں۔ اور آپ کو پتہ ہے مسٹر رام جھوٹ بول رہا ہے، مسٹر رام کھولوکھو کے اندر ہے اور چائے کی پتی ہی اگا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو راز کی بات بتا دی۔ باؤنڈری فکس ہو جائے گی تو ریونیو آفیسر اور کلیکٹر کے لیے آسانی ہو جائے گی اسیسمنٹ کی، اور مسٹر رام پکڑا جائے گا۔ سو نائس آف یو۔